अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इशूज़ पर मैं बात करूंगा। इस वक्त एक तो हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत उसके मुख्तलिफ वज़रा के बयानात आ रहे हैं और उसके साथ साथ आर्मी चीफ़ की स्टेटमेंट कल रात से बार बार हम देख रहे हैं कि हमारे सामने है। फ़ौज और अवाम में जो दरार डालने की कोशिश है वो काबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल माफ़ी, और जो तमाम लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। यही मौक़िफ़ इस वक्त मौजूदा हुकूमत का है, यही मौक़िफ़ इस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान का है। कल मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा भी किया आर्मी चीफ़ ने और जो पुलिस के ज़ख्मी एहलकार हैं उनकी भी इयादत की और उनके भी जो सब्र व तहम्मुल है और जो प्रोफेशनलिज़म है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो ये एक ऐसा मामला है जिस पर हमें इस वक्त और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये एक मामले पर हमें फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर नज़र आ रहे हैं और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वंस एंड फॉर ऑल एक ऐसा लेसन ज़रूर दिया जाएगा ताकि इस तरह के काम करने की कोई ज़रूरत ना कर सके। इमरान खान साहब तमाम तर चीज़ों के रिकॉर्ड होने के बावजूद, बल्कि अब तो तमाम टीवी स्क्रीन्स पर भी चल रहा है और इनके लोग MPs और MNAs की तस्वीर और नाम के साथ वाज़े तौर पर आ रही हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स इनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो ख़वातीन हैं या इनके मुख्तलिफ़ जो मेल हज़रात हैं जो इनके MNAs हैं वो किस तरह से लोगों को उकसाते रहे और कहाँ कहाँ पहुँचने की बात करते रहे, वो तमाम तर चीज़ें अब सामने हैं। लेकिन इमरान खान साहब अब भी इनकारी हैं। उनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने आके मेरे लोगों को वर्गलाया, जबकि ये एक जहाद है कि बात इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है कि बात खान साहब ख़ुद मुसलसल करते चले आ रहे थे, लेकिन वो आज इनकारी हैं। एक तो हम इस मामले पर बात करेंगे, दूसरा जो इस वक्त ऑडियो लीक्स का मामला है और उस पर जो कमीशन है, और जैसे ही जब एक तरफ कमीशन बन रहा है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कल बन रहा था जब इसका ऐलान हो रहा था तो साथ ही इमरान खान साहब की भी एक जूम मीटिंग जो कि अमरीकी कांग्रेस वुमेन के साथ वो बात कर रहे थे, उसकी भी एक ऑडियो चल रही थी और ये सिलसिला ना थमने वाला, ये चल रहा है। सवाल यकीनन ये रहेगा कि क्या हतमी तौर पर ये कमीशन इस बात का तयन कर पाएगा कि कौन ये रिकॉर्डिंग्स करता है और फिर कौन इन्हें लीक करता है। मैं चाहूँगा इन दो अहम मामला पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वजात मसूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं। हसन रज़ा पाशा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी PBC कानूनदान है, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर कैसे देखते हैं ये अब कोई एक दफ़ा की बात नहीं है, बल्कि जब से 9 मई का वाक़या हुआ है हर रोज़ मुसलसल ये बयान शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म भी जारी कर रहे हैं और आर्मी चीफ़ भी इसी आज़म का इजहार कर रहे हैं। तो अब रियासत पाकिस्तान आप समझते हैं इस बात पर वाज़े है कि एक सख्त सबक सिखाना है ताकि इस तरह की कोई ज़रूरत दोबारा ना करे। अच्छा, इस बारे में बहुत बहुत सी बातें, बहुत से पहलू निकलते हैं इसके, लेकिन फौरी तौर पर जो 9-10 मई के वाक़यात हैं उन पर बात हो रही है। माजी की बातें बहुत सी हैं, APS है, परेड ग्राउंड है, ये सब हैं, लेकिन उनके बारे में कहते हैं कि वो गैर मुल्की है, गैर मुल्की ने हमले किए थे। यहाँ जो वाक़या 9-10 का वाक़या है उसमें कहते हैं अंदर के लोग इन्वॉल्व थे, PTI के लोग इन्वॉल्व थे, मनसूबा साज से लेकर एग्जीक्यूशनर तक ये लोग इन्वॉल्व थे। मुझे तो सच्ची बात ये हैरत हुई कि सलमान शाह की साहबजादी भी लीडर थी एक ग्रुप की जिसने अटैक किया। अब वही कह रही हैं वो दूरी शरीयत रखती हैं और आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये बड़े मसाइल हैं। ये मुझे पता नहीं कि वंस फॉर ऑल ये फैसला हो रहा है नहीं हो रहा। फौजी ताकतों से मुझे कभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, कभी मैं उनका हामी भी नहीं रहा, लेकिन जो वाक़यात अगर फ़ौज ये कहती है कि उसकी तनसीबात पर हमले हुए हैं, उसे कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ है, उसकी यादगारों पर हमला हुआ है, तो वो यकीनी तौर पर उनको फ़ौजी कोर्ट में ही लेके जाएंगे। फ़ौजी कोर्ट की एक जो मैंने लॉ पढ़ा है उसमें आप हाई कोर्ट सज़ा के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अपील कर सकते हैं और ये कुलभूषण के साथ भी हुआ है, उसको भी अपील का राइट ऑफ अपील उसको दिया गया था। तो ये सूरत है। लेकिन हम इस जगह पहुंचे कैसे, किस तरह पहुंचे भी तो देखें ना आप कि ये लोगों को इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये गैंग अप किस तरह हो गए, इनको ढील किसने दी, इनको पाला पोसा बड़ा जवान किसने किया, इनको ये ताकत किसने दी कि वो इतनी नफरत का इजहार करें कि कैप्टन शेर खान और मेजर अजीज भट्टी इनके मुजस्सिमों को भी रौन डालें, उनको भी तबाह सर काटें पहले, फिर उनको पामाल करें, उनको जैसे घोड़ों के टापों से पामाल किया जाता था पहले ज़माने में।
मशहूर भी नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि ये अपना ही किया गया है हमारा। हमने लोगों को पाला है, हमने दूसरों को पाला था जिन्होंने हम पर हमले किए। हमारे 70,000 कहते हैं, मैं कहता हूँ 1 लाख अफराद हमारे जहाँ हुए उन बम धमाकों में, उन खुदकुश हमलों में। तो ये हमें अपना भी बेग जायजा साहब लेना पड़ेगा बेग साहब कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने हमने पाला है या ये एक ख़ास सियासी जमात या उसके एक लीडर ने एक ये ख़ास माइंड सेट क्रिएट किया है? जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि इसको जहाद की से तरगीब दे दी, रेड लाइन की बात कर दी, हम जलाओ घेराव करेंगे, हम किसी को नहीं टिकने देंगे। ये तो एक मखसूस जमात की तरबियत थी इन कारकुनान को। मेरे ख्याल से अब ये हाँ तो बड़ा हाँ वाज़े हो चुका है। जी वाजे हो चुके हैं। वाजे वो भी है जो पेट्रोल ग्राउंड वाले थे, जो एपीएस वाले, वो भी वाजे थे। उनको भी छोड़ा गया बाद में, उनको भी वापस लाया गया। वो भी एक खास माइंड सेट था जो वापस लेकर आए आबाद करने के लिए। वो सब भुगत रहे हैं ना हम लोग। और लेकिन मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि हमें जड़ को तलाश करना पड़ेगा कि हमने कहाँ गलती की है, किस जगह ठुकर खाई है। जहाँ तक जिहाद की बात है, यहाँ तो बहुत से अवतार बन गए थे लोग। यहाँ तो लोग अवतार बन गए थे, उनकी पूजा शुरू हो गई थी। लोग क्या क्या दावे कर रहे थे, मैं क्या बताऊँ आपको। जो सोशल मीडिया पे खातून दावा कर रही थी कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। और फिर खान साहब के अपने बयान इस तरह के हैं कि मुझे जिस तरह अल्लाह ताला ने पैगंबर को भेजा था, छोड़े, अब मैं क्या दोहराऊं उस बात, उस बयान को। तो ये बयान थे, हमने कभी नोटिस नहीं लिया। हमने कभी, जाहिर है एक इंतहा पसंदी होती है, एक इंतहा पसंदी में मजहबी इंतहा पसंदी होती है, और एक इंतहा पसंदी में कत्लेआम की इंतहा पसंदी होती है। हमारे यहाँ सब कुछ होता रहा, हम सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। हम कहते रहे कि हमने फैसला किया है कि हम तीसरी क़ुव्वत को लेकर आएंगे। अरे भाई आप कौन है यार तीसरी क़ुव्वत को लाने वाले? आप इंतखाबात पे छोड़ दें, आप IGI से अगर शुरू करें और आज तक आ जाएं तो आप अंदाजा हो जाएगा आपको क्या गलती हुई है हमसे। राइट, बेग साहब पॉइंट आ गया। वजाद मसूद साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारी की सारी सूरत हाल को? जो हुआ वो अफसोसनाक है मेरे ख्याल से। सभी उसको अफसोसनाक करार देंगे, शायद सिवाय कुछ मखसूस लोगों के। लेकिन जो अब हो रहा है, डू यू थिंक कि ये बिल्कुल दुरुस्त है जो हो रहा है? ऐसा ही होना चाहिए? मज़ीद सख्ती अपनाई जानी चाहिए? एहतजाज का और पुरअमन एहतजाज का हक़ तो यकीनन हर किसी के पास महफूज है, लेकिन ये एहतजाज नहीं था। जलाओ घिराओ और तनसीबात पर हमले और यादगार शोहदा पर तोड़ फोड़, ये तो, इसका तो हक़ कहीं पर दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं मिल सकता। आपने बेजा फरमाया। दो एक ज़ाविये हैं, चूँकि नासिर साहब ने काफ़ी तफसील से, और मैं उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो कुछ उन्होंने फरमाया, वो मैं भी कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, ये वाक़यात जो है, जो 9 और 10 मई को और फिर उसके एक आध दिन बाद तक जारी रहे, आर्मी के लिए इन वाक़यात की अहमियत और है। उसका रद्द अमल मुख्तलिफ होगा, वो पेशा वराना होगा। इंस्टीट्यूशन जो है नेशनल सिक्योरिटी का, उस पर इस तरह से इम्पीनिटी के साथ हमला करना, सिर्फ हमला नहीं करना, तौहीन करना शुहदा की भी और उनकी भी जो इस वक्त जो है वो कौम को सर्व कर रहे हैं, ये एक मामला है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जो इमरान खान साहब की मुखालफ सियासी जमातें इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, PDM, वो भले इन सो मैनी वर्ड्स नहीं कहें, लेकिन वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरी राय में वाइल इन मामलात को कंडेम करना चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के दायरे में रहते हुए होनी चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट बी अ विच हंट, और एंड इट शुड नॉट बी टू द एडवांटेज ऑफ वन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर और वन सेट ऑफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। ये मैं एक बात अर्ज कर दूँ। दूसरी, मेरी राय में प्रोजेक्ट इमरान जो है वो अब ख़त्म हो गया। अगर उसमें कोई कसर बाकी रह गई थी तो वो ख़त्म हो गई। ये एक अलमनाक इंटरैगनम हमारी तारीख़ में 10 से 12 बरस पे फैला हुआ, लेकिन इस लड़ाई के ख़त्म होने के बाद जो बारूदी सूंगें हमने बिछाई हैं कौम के बच्चों के जहनों में, सहाफ़त में, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, वो बारूदी सूंगे तो उन्हें साफ़ करने का अमल जो है वो बहुत संजीदा
بہت نوانسڈ اپروچ کا تقاضا کرتا ہے. محض چند لوگوں کو جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے انہیں سزا دینے سے بات نہیں بنے گی. ہمیں آئندہ کے لیے بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اس طرح کے کانٹے دار پودے جو ہے وہ اپنی سیاسی کیاری میں نہیں ان کی کاشت کرنی چاہیے، کیونکہ اس پہ کانٹوں کی فصل آتی ہے اور یہ آئی ہے. عمران خان صاحب اب سے یہ بات نہیں کر رہے. عمران خان صاحب کا رویہ جو ہے وہ ڈے ون سے جو ہے وہ جہاں تک دیکھتا ہوں میں ہوں والا ہے، نرگسیت والا ہے، نارسسزم والا ہے. اور انہوں نے دوسروں کو جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں انہیں کبھی جائز پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ قبول ہی نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ وہ قریب تنہا ہیں. ان کے کچھ ساتھی انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو نہیں بھی چھوڑ کے جا رہے پاکستان کی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ اپنی جو پہلے والی سیاسی پوزیشن ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. 2013 یا 18 والی تو بہت دور کی بات ہے. اپریل 2022 کے بعد جو ایک میڈ اپ ان کی اپ سرچ کا ایک تاثر پیدا کیا گیا تھا وہ بھی ختم ہوگا. سوشل میڈیا پہ انہوں نے جو مونوپولی قائم کر رکھی تھی وہ بھی ختم ہوگی. However, having said this, اگر ہمارے ذہن میں قوم کا کورس کریکشن ہے تو ہمیں صرف سزائیں دینے تک خود کو محدود نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں اور ہماری سیاسی جماعتوں کو اور ہمارے ریاستی اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خرابی شروع ہوئی ہے ماورائے آئین مداخلت سے، اور اس میں کچھ لوگوں کو غیر معمولی رعایت دی گئی ہے اور کچھ کو اس وقت بھی مل رہی ہے. یہ حیران کن بات ہے کہ اس ملک میں وزرائے اعظم اریسٹ ہوتے رہے ہیں، سزائیں دی گئی ہیں، نااہلیاں ہوئی ہیں، جلاوطنیاں ہوئی ہیں، پھانسیاں تک ہوئی ہیں، قتل تک کیے گئے ہیں. ہم ایک صاحب جو ہے جو لاہور شہر کے قلب میں بیٹھے ہیں، اینڈ سینٹر آف دی سٹی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے. کمشنر جاتا ہے اور مذاکرات کر کے واپس آ جاتا ہے. تو میری رائے میں ابھی اس کو نارملائز کرنے میں بہت وقت لگے گا. اور جس طرف ناصر صاحب بجا طور پہ اشارہ کر رہے تھے، اس کے ڈانڈے جو ہے وہ اس فصل سے بھی جا ملتے ہیں جو ہم نے تیار کی تھی، جس کو ہم نے جو ہے وہ پیٹرنیج دی تھی، جو ہتھیار اٹھا کے پاکستان کی ریاست کو عملیہ میٹ کرنا چاہتے تھے. یا اب بھی جو ہے وہ اس کے لیے ایوری ڈے ہم خبریں ہمیں ملتی ہیں کہ ہمارے اتنے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے، ہمارے فوجی کانوائز پہ حملے ہو رہے ہیں. اس کو اس سے الگ کر کے نہیں دیکھیے. یہ اس کا سیاسی چہرہ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، سوائے اس کے کہ وہ کھلے عام ہتھیار اٹھا کے بات کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک ذرا ڈیفنسو بس سر ان کے پاس دستی بم ہے اور ان کے پاس پیٹرول بم ہے، بنیادی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک، رائٹ سر، پوائنٹ ویل ٹیک. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں حسن رضا پاشا صاحب کی جانب بڑھوں گا. پاشا صاحب، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ نئی فوجی عدالتیں نہیں بنائی جا رہی، خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ ذرا ایک تو واضح کر دیں کہ کس طریقے سے، اور پھر یہ جو بات بیگ صاحب نے بھی کہی تھی کہ جو ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہوگا یا فیصلہ ہوگا اس کے بعد آیا وہ چیلنجیبل ہوگا ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں، کس طرح سے یہ معاملات چلیں گے؟ دیکھیں، جو ملٹری کورٹس وہ پہلے سے بنی ہوئی ہیں، چونکہ آرمی ایکٹ 1952 میں جو کلاز 2D ہے اس میں سویلینز کا بھی ٹرائل کرنے کا رائٹ دے دیا گیا امینڈمنٹ کے بعد. تو آرمی کورٹس تو ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور جہاں تک میری اطلاع ہے اس کے مطابق 3 عدالتیں راولپنڈی میں بنی ہیں اور 2 لاہور میں، جو کہ اب ٹرائل ہوگا ان کیسز کا جو کہ آرمی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا اور ان کو جلایا گیا. آج پرائم منسٹر صاحب نے جو پریس بریفنگ دی ابھی تھوڑی دیر پہلے سنی، تو انہوں نے ایک کیٹیگرائز کر دیا کہ جو سیولینز املاک پہ جو حملہ ہوا تو اس کو ATA کورٹ سنیں گی، ان کا ٹرائل ATA کورٹ کرے گی، اور جو آرمی تنصیبات ہیں
یا مثلاً جناح ہاؤس ہے یا ادھر جی ایچ کیو اور اس طرح اے ڈبلیو ٹی کی عمارت ہے، ان کا جو نقصان ہوا ہے یا حملہ ہوا ہے، جلایا گیا ہے، ان کے جو کیسز ہیں وہ آرمی کورٹ سنے گی. تو یہ تھوڑی سی ڈسٹنکشن جو ہے وہ ڈرا کی گئی ہے ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے سمجھ آ رہی ہے مجھے. تو اس میں اپیل کا رائٹ تو ہے، انٹرنل ہائرارکی ہے اپیل کی کہ جو کورٹ فیصلہ کرے گی ٹرائل کے بعد تو انٹرنل ایپلیٹ اتھارٹی ہے آرمی کے اندر، اور پھر جو آگے جو سیکنڈ اتھارٹی ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، وہ اس کو رحم کی اپیل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، وہ اس کو الاؤ کرتا ہے یا ڈس الاؤ کرتا ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ اس میں انٹرفیئرنس کرنا ہے تو وہ پھر ریکارڈ طلب کر لیتے ہیں، اور وہ صرف اس بنیاد پہ وہ کرتے ہیں کہ اگر پٹیشنر یا وہ جو اپیلانٹ ہے وہ یہ کہے کہ مجھے ڈیفینس کا موقع نہیں ملا، مجھے ڈیفینس کونسل میں انگیج نہیں کر سکا، مجھے جو چارج شیٹ کی گئی ہے اس کی کاپی نہیں ملی، یا مجھے ایویڈنس کی کاپی نہیں ملی، تو ان چیزوں میں ان بنیادوں پہ وہ اس سزا کو چیلنج کر سکتا ہے اگر سزا ہو جائے تو. مجھے یہ بتائیں پاشا صاحب کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہے یا جو یہ ایک آڈیو لیک بھی تھی خان صاحب کی، اور کیا یہ اس وقت کیا بنیادی انسانی حقوق کیا کسی سے چھینے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے ہیں؟ ایسا کوئی معاملہ ہے یا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو ان نیوٹرل اوپینین؟ بنیادی حقوق تو آرمی کورٹس بنانے سے کے تحت نہیں چھینے جا رہے، ہاں ان کے چھینے جا رہے ہیں جو کہ ملزم ہیں، عام آدمی کو وہ ہیں، لیکن اگر وہ ملزم ہے تو وہ پھر آرٹیکل 199 یا 184(3) کی پروویژن انووک نہیں کر سکتا. لیکن ابھی اس سے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ اگر سزا ہو جاتی ہے یا کسی مرحلے پہ بھی جو ملزم ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ضرور ڈائریکشن پاس کر دیتی ہے ڈیفینس لائر انگیج کرنے کی، یا اس کو جو اس کا چارج شیٹ ہوئی ہے اس کی کاپی پرووائڈ کرنے کی. تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن جو آرمی کورٹس کی انٹرنل ہائرارکی ہے اس میں وہ ڈیفینس کونسل کے طور پہ اپنا کوئی ایک میجر یا کپتان صاحب وہ اس وکیل وہ دے دیتے ہیں بطور وکیل کہ اس ملزم کی جو ہے وہ پیروی کر سکے. رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا. بیگ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جو دوسرا ہمارا معاملہ ہے اس وقت وہ ہے یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے اور آڈیو لیکس کی تحقیقات ہونا. میں کل سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہ کتنا ڈویبل ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ کون کرتا ہے یہ ریکارڈنگز، کیسے کرتا ہے یہ ریکارڈنگز، کب لیک کی جاتی ہیں، مقاصد کیا ہوتے ہیں، کون ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس آڈیو کو لیک کرنا. اب وقت آ گیا ہے جی 2023 کے سال میں ہم اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے یا یہ ایک معمہ ہی بنا رہے گا جیسے بنا چلا آ رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے جو کمیشن کے ممبرز ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، وہ ذرا بہت انوویٹو ہیں اور بہت زیادہ آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں. ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے بلوچستان کے بارے میں اور فیض آباد کے بارے میں. جو ان کی رپورٹس ہیں بہت تگڑی رپورٹس ہیں اور شاید وہ ڈیپتھ تک جائیں گے. وہ میرا خیال ہے جو ٹی او آرز ہیں اس پہ گنجائش موجود ہے کہ وہ یہ بھی چیک کریں کس نے ریکارڈ کیا، وہ بھی چیک کریں کیوں ریکارڈ کیا گیا، یہ بھی چیک کریں کہ غلط ہے یا درست ہے. ٹی او آرز کے اندر ایسی مگر کلاس 6 ہے شاید وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اور 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور ایک ہونے والے چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے 5 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جائیں گے، لیکن خالی اس پر کمیشن نہیں بننا چاہیے. میں پھر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک بات اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کمیشن یہ بھی بنے کہ جو عدالتی بدعمالیوں کا حساب کرے. مطلب ایک بات طے کر لینا ہم نے غلطی کہاں کی. عدالتی کمیشن ہی عدالتی چیزوں کی تحقیقات کرے یا کوئی اور کمیشن ہو؟ نہیں، کوئی اور کمیشن بنا لے، بڑا کمیشن بنا لے جس پہ سول سوسائٹی بھی ہو، دانشور بھی ہوں، لکھاری بھی ہوں، جج بھی ہوں، بھلے سابق جج ہوں. یہ تو طے کر لے ہم نے غلطی کہاں کی. مولوی تمیز الدین خان کے ساتھ کیا زیادتی کی ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے جیسے کہ وجاہت صاحب نے فرمایا کہ ہم نے تو وزرائے اعظم عدالتوں کے ذریعے فارغ کرا دیے. تو کیوں فارغ ہو گئے؟ وہ عدالتوں نے عامروں کا ساتھ کیوں دیا؟ کیوں آئین میں ترامیم کرنے کا بے محابہ استحقاق دے دیا ان کو کہ بھئی جو چاہو کر لو آپ، یار آپ داتا ہو، بادشاہ ہو آپ.
وہی مینٹلٹی ہمارے یہاں کیری کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک کریکشن ہونی چاہیے. یہ کمیشن بااختیار ہے, مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی ڈرافٹنگ ہے اس گزٹ نوٹیفیکیشن کی جو جاری ہوا, خاصا طویل ہے, خاصا ڈیٹیل ہے. اور جج جو ہیں جیسے فائز عیسیٰ, وہ پھر کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے ہیں, اس لیے وہ پھنستے بھی ہیں بار بار. ان کے خلاف ریفرنس جاتا ہے, پھر ریفرنس واپس ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہم سے. تو یہ باتیں بھی, یہ غلطی بھی سامنے آنی چاہیے نا کہ کیا ہوا, کس طرح ہوا, اور کس طرح 3 وزرائے اعظم کو برطرف کیا گیا, کس طرح آئین کو پامال کیا گیا, کون لوگ تھے جو اجازت دیتے گئے, کیوں اجازت دیتے گئے. اگر ایک بار جسٹس منیر نو کہہ دیتے تو شاید ہمارا یہ اشر نہیں ہوتا جو آج ہو رہا ہے. ایک کمیشن یہ بنا لیں, یہاں تو میرا خیال ہے پہنچ جائیں گے بات تک اس کمیشن میں کہ کس نے ریکارڈ کیا, کیا ریکارڈ کیا, کیوں ریکارڈ کیا, کیا یعنی یہ کہ قاضی درست ہے, فائز عیسیٰ اگر صاحب سے ہم درست یہ ہے تو کیا توقع رکھ کیا. سکتے ہیں. بالکل, قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے توقعات ہیں اور یقیناً ہیں. جی یہ اور بات ہے کہ شاید اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ججز پتہ نہیں کیوں ان سے دور دور رہتے ہیں. میں یہ حسن رضا پاشا صاحب سے پوچھوں گا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو سپریم کورٹ گئے ہیں, اس پر بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. یہ کیا کرنے کے لیے گئے ہیں؟ بتایا تو یہ ہمیں گیا ہے کہ کوئی ایک نیا بلاک ہے, اس کے افتتاح کے لیے بلانے کے لیے گئے ہیں, لیکن پھر علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اور پھر قاضی فائز عیسیٰ سے 2.5 گھنٹے تک جاری رہی. اس کا جواب پاشا صاحب دیں گے, لیکن وجاد مسعود صاحب سے پہلے میں یہ اس آڈیو لیک کے معاملے پر کامنٹ لے لوں. وجاد مسعود صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ یہ معاملہ ہے تو ایک غلط طریقہ کار کسی کی بھی ذاتی آڈیوز کو ریکارڈ کرنا پھر انہیں لیک کر دینا. کیا ہم حتمی طور پر کسی کنکلوژن تک پہنچ پائیں گے اور یہ سلسلہ تھمے گا ہمارے؟ بہت ہی قابل احترام جج صاحبان کو نامینیٹ کیا گیا ہے اس کمیشن کے لیے. 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہیں اور پھر جسٹس یونی ہیں قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب. لیکن میں بہت پر امید نہیں ہوں کہ اس معاملے کے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے آ سکیں گے. 2 اسباب ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ ایک تو آج کا معاملہ نہیں ہے, بہت پرانا ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک انسٹرومنٹ ہے, اور یہ انسٹرومنٹ جن خفتوں نے استعمال کیا ہے اور جس ترتیب سے کیا ہے وہ پیٹرن جو ہے وہ ہمیں بہت امید نہیں دلاتا. 1. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے ہاں اس طرح کے کمیشن بنتے رہے ہیں, خاص طور سے پچھلے 10 سے 12 برس میں, ان کی جو رپورٹس ہیں, ایبٹ آباد کمیشن سے ہو جائیے, عمر چیمہ لے لیجئے, متی اللہ جان والا کیس لے لیجئے, حامد میر والا لے لیجئے, ہمارا ایون جو زیادہ پولیٹیکل ایشوز بھی رہے ہیں, مسنگ پرسن والا معاملہ لے لیجئے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 3 سے 4 ہزار بندہ جو ہے وہ بازیاب کیا ہے, لیکن جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ جو کہ اس کمیشن کے مسنگ پرسنز کمیشن کے سربراہ ہیں, وہ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ یہ افراد کس غار میں مراقبہ فرما رہے تھے. قوم جو ہے وہ اندھیرے میں ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ کسی ایک فرد کی, جیسے اس خاص معاملے میں ہمیں بہت توقعات ہیں ان تینوں جج صاحبان کی انٹیگریٹی سے. ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے, یہ بہت کریجیس ہیں, ان کی انٹیگریٹی بہت ویل نون ہے. بٹ دا میلیز جو بیماری ہے, جو مرض ہے, اس کی جڑیں جو ہے وہ بہت دور تک جاتی ہیں. ایٹ دی مومنٹ میں کچھ زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں, خاص طور پہ اس لیے بھی کہ قوم اس وقت جس پولرائزیشن کا شکار ہے وہ صرف عوام کی, میرے جیسے عام شہریوں کی سطح پہ نہیں ہے, بلکہ وہ اداروں کے اندر تک جا پہنچی ہے, اور اس کے بہت واضح انڈیکیٹرز موجود ہیں. سو ان ون لائن, ان اے نٹ شیل, while it's a very good step, اس کو ہونا چاہیے, لیکن اس کا آؤٹ کم جو کیا ہوگا ابھی ایٹ دا مومنٹ آئی ایم ناٹ ویری ہوپ فل اباؤٹ دیٹ. بالکل صحیح وجاد مسعود صاحب, پوائنٹ آ گیا. جی, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاشا صاحب, پہلے تو روشنی ڈال دیں, یہ ججز کا کیا معاملہ ہے, کیا چل رہا ہے, کیا خبریں ہیں آپ کے پاس تو ہوں گی سر؟
میرا خیال ہے میں پہلے جو آڈیو لیکس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پہ میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان کمیشن فار دی انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کمیشن فارمولیٹ کیا، وہ بڑی زبردست اس کی جو ہے وہ فارمیشن ہے. چیئرمین آف کورس قاضی فائز صاحب، ہی سینئر پیونی جج، اور دو سینئر چیف جسٹس صاحبان ہیں، ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اب اس میں اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ دیکھیے میں نے، وہ آلموسٹ 8 آڈیو لیکس ہیں جن کے بارے میں وہ ہیں، اور اس میں باقاعدہ یہ ایکٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کمیشن کا اس وقت فارمیشن کا فارمولیٹ کر سکتی ہے جب کوئی پبلک امپورٹنس کا مسئلہ ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 2 3 4 مہینوں سے جو پبلک امپورٹنس کا مسائل ہیں ان میں سے یہ آڈیو لیکس بڑی ایک بیسک چیز رکھ رہی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ انہی آڈیو لیکس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان بار کونسل اور باقی پروونشل بار کونسلز نے 6 ریفرنسز ایک معزز جج صاحب کے خلاف فائل کیے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. اور اس میں ہم نے آڈیو لیکس کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی تحقیق کرائے جائے، اگر یہ جعلی ہیں تو پھر جنہوں نے بنائی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور یہ ٹی او آرز میں یہ بات شامل رکھی گئی ہے کہ اگر جعلی ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ بنائی ہے، اور اگر وہ صحیح ہیں تو پھر ان جج صاحب کو سپریم کورٹ کا حصہ رہنا وہ مشکل ہے، ان کو نہیں رکھا جا سکتا. 209 کے تحت ان کو فارغ کیا جائے. اب دیکھیں میں ہوپ فل اس وجہ سے ہوں کہ جو چیئرمین ہیں ان کی جو سابقہ روایات ہیں ان کے مد نظر رکھا جائے تو انہوں نے اپنی جو رپورٹس ہیں وہ گورنمنٹ کو پیش بھی کی، بعد میں وہ پبلش بھی ہوئی. اور اسی ایکٹ کی یہ ہے پروویژن ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر انہوں نے ساری انکوائری کمپلیٹ کر کے رپورٹ فرنش کرنی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. بھائی صاحب اور میرے پاس فیڈرل گورنمنٹ نے آخری کچھ اگر کامنٹ کریں گے آپ اس پہ، یا آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، نہیں کامنٹ کرنا چاہ رہے تو بھی بتا دیں، مسئلہ نہیں. کس پہ؟ جو میرا سوال تھا بنیادی طور پہ، میں نے تو ایک مہینے کے اندر میں تو ججز کے حوالے سے پوچھا تھا سر. دوسرا سوال آپ کا سر ایک جملہ اس پہ کہہ دیں. جو ججز کی ملاقات کا ہے چیف جسٹس کے ساتھ، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، ججز ملتے رہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ. اور اب صرف اس میں جو مجھے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ تھوڑی سی حیرت ہے کہ اس ملاقات میں چیف جسٹس صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے وہ کیوں نہیں شامل تھے. باقی تمام ججز کی ملاقات کوئی غیر معمولی نہیں ہے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کا نہ ہونا ایک تھوڑی سی الارمنگ ہے کہ کیا کوئی گروپنگ ایسی بن چکی ہے. نہیں، اور ان ججز کا جا کے 2 علیحدہ ملاقاتیں کرنا یہ بھی معمول کی بات ہے. نہیں، ججز ملتے رہتے ہیں چیف جسٹس سے بھی اور سینئر پیونی جج سے. ایک سنگل جج بھی مل سکتا ہے، 2 بھی ملتے ہیں، 5 بھی ملتے ہیں، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. میں اس کو کوئی اتنا وہ نہیں کہہ رہا، لیکن چیف جسٹس صاحب کا جو اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا نہ ہونا تھوڑی سی مجھے عجیب لگ رہی ہے بات. صحیح، باقی بات معمول کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. میں تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.